مہربانی جناب اسپیکر صاحب۔ تاریخ میں کبھی ایسے دن بھی آتے ہیں جس دن کو اس خطے کے لوگ ایک درد کی حیثیت سے محسوس کرتے ہیں۔ جس دن سردار صاحب کا اللہ جنت نصیب کرے واقعہ ہوا، بلوچستان کے ہر پہاڑ، ہر گلی، ہر میدان میں یہ آواز گونج رہی تھی۔ وہ محسوس کر رہے تھے ایک کمی کو، ایک سائے کو اپنے سر سے ہٹانے کی ایک حیثیت جو تھا، وہ کمی محسوس کر رہے تھے۔ جناب اسپیکر صاحب، تاریخ میں، قوموں کی تاریخ میں بہت سے لوگ پیدا ہوتے ہیں۔ کوئی اپنے پیٹ کے لیے مرتا ہے اور جادوجہد کرتا ہے، کوئی محدود مقاصد کے لیے جادوجہد کرتے ہیں، اور ایسے سرزمین میں ایسے لوگوں نے بھی جنم لیا جو نہ صرف اپنی ذات کی خاطر، ایک محدود قبیلے کی خاطر، بنی نوع انسان کی خاطر اس خطے کے مظلوم عوام کی خاطر، جہاں استحصالی نظام اپنی عروج میں تھا، اس استحصالی نظام کی خاطر، اس کے خلاف انہوں نے سرب بندیاں کی، لوگوں کو جادوجہد کا سلیقہ سکھایا۔ ایسے پسماندہ ماحول جہاں ایجوکیشن نہ ہونے کی برابر تھی، وڈ سے جنم لینے والا ایک سردار عطا اللہ، آج جو ہر گھر میں لوگ اس کو محسوس کر رہے ہیں، یہ اس کی سوچ، اس کی فکر کو ہم محدود کرنا نہیں چاہتے ہیں۔ میں یہ نہیں سمجھتا ہوں کہ سردار عطا اللہ صرف BNP مینگل کا لیڈر تھا، یہ اس کی قد اور شان کے خلاف ہے۔ سردار عطا اللہ پورے بلوچ قوم، اس خطے میں مظلوم لاچار قوموں کا لیڈر تھا۔ اس کی سوچ، اس کی فکر، جس کی سوچ اور جس کی فکر اتنی وسیع ہو تو اس سوچ کو ہم محدود نہیں کر سکتے۔ سردار عطا اللہ پشتون کی بھی آواز تھی، سندھیوں کی آواز تھی، مظلوم پنجابیوں کی آواز تھی، سرائکی کی آواز تھی، سٹلروں کی آواز تھی، ہزارہ کی آواز تھی۔ اس کٹھن دور میں، اس جادوجہد حقوق کی اس کٹھن دور میں جو جیل کی صحبتیں انہوں نے جی لی، مختلف ادوار میں تکلیف ہوئی، لیکن انہوں نے کبھی اپنی اصولوں پہ سودا بازی نہیں کی۔ اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ بلوچستان کے عوام کو اب بھی ضرورت ہے کہ اس کی نقش قدم پہ چلیں۔ بلوچستان میں اب بھی پسماندگی اپنی جگہ موجود ہے، استحصالی نظام اپنی جگہ موجود ہے، فرسودہ قبائلی نظام اپنی جگہ موجود ہے۔ اس فرسودہ قبائلی نظام کے خلاف جو جادوجہد کی گئی تھی، اس کو ختم کرنے کی اس لیے ضرورت ہے کہ بلوچستان میں اس وقت ون ایجنڈا کے طور پہ بلوچستان کی جو غصب شدہ حقوق ہیں، ان کو حاصل کرنے کے لیے سردار عطا اللہ کا جو سوچ تھا، جیسے ساتھیوں نے کہا کہ شہید صمد خان اچکزئی، نواب خیر بخش بگٹی، نواب بگٹی، تو یہ جو جتنے لوگوں کی قدآور شخصیت تھے، ان کی ذاتی مقاصد نہیں تھی، ان کی ایک منزل تھا، ایک مقصد تھا۔ اس منزل اور مقصد کو پانے کی خاطر انہوں نے ہمیں راستہ دکھایا۔ جناب اسپیکر صاحب، کچھ لوگ اپنی زندگی میں اپنی منزل حاصل نہیں کر سکتے، جہد بڑے پیمانے پہ کریں گے،
ان کی بڑی پیمانے پہ قربانیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن وہ جو منزل ہے اس کو وہ حاصل نہیں کر سکتے، لیکن آنے والے نسل کے لیے وہ مشعل راہ ضرور بن سکتے ہیں۔ سردار عطا اللہ کا سب سے بڑا اظہار عقیدت وہ ہوگا جو ہم اس کی نظریہ اور فکر جو اصول ہیں اس پہ کار بن رہے ہیں۔ یہی ہمیں آج کا دن یہی سبق سکھاتا ہے۔ اس چھت کے نیچے جو انہوں نے ڈیزائن کیا تھا بلوچ کلچر کا، گیدان کا ایک تصور انہوں نے دیا تھا۔ یہاں کے چرواہوں کے لیے ان کی سوچ تھی، یہاں کے مزدور کے لیے ان کی سوچ تھی، یہاں کے تعلیم یافتہ لوگوں کے لیے ان کی سوچ تھی۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ آج بھی بلوچستان میں اگر بڑے ہمارے لیڈر، آخری تو سردار عطا اللہ ہی ایک تھا، اس سے پہلے نواب خیر بخش، اس سے پہلے وزبش ویزنجو، گل خان نصیر، تو ایسے لوگ دنیا میں آتے ہیں مختصر وقت میں وہ تو چلے جاتے ہیں۔ 60 سالہ سیاسی جادوجہد سردار عطا اللہ کا بلوچستان کے ہر نوجوان کے لیے ایک سبق ہے۔ ہم یونیورسٹی کی بات کرتے ہیں، یونیورسٹی ایک سوچ تھا، ہم بولا میڈیکل کی بات کرتے ہیں، وہ ایک سوچ تھا، ایک فکر تھا۔ اسی فکر کو نہ صرف ہم 1-2 ڈسٹرکوں تک محدود کریں، بلکہ آج ایجوکیشن بلوچستان کے ہر ڈسٹرکٹ میں ہر غریب، ہر لاچار کی ضرورت ہے، وہ ہم پورا نہیں کر سکے۔ یہاں تو جب ایک سچائی اور حقیقت کی طور پہ جادوجہد کوئی بھی شخصیت سٹارٹ لے گی تو اس کو غداری کے نام سے نوازا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، آج ان لوگوں کو خوشی ہونی چاہیے تو جو بار بار یہی کہتے تھے کہ یہ غدار تھے، ان کی لسٹ میں تو ایک غدار چلا گیا، لیکن بلوچستان کے ہر ایک لوگوں کی دل اور دماغ اور شعور میں بلوچستان کا ایک دردوار چلا گیا، اس میں فرق ہے۔ اس لیے تاریخ سے سبق حاصل کرنی چاہیے۔ تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے جو سچے لیڈر ہوتے ہیں، جن کی تلخ تجربہ ہوتے ہیں، لیکن آنے والے نسل کے لیے ایک مشعل راہ ہوتی ہیں، اس راہ کو کم از کم بدنیتی کے تحت نظر انداز کرنا نہیں چاہیے۔ یہاں جو بھی آج کل ہم بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ایج کے لحاظ سے یہاں بہت سے ساتھی ابھی ہیں 50 سے بھی اوپر ہیں، ہمیں بھی جانا ہے۔ لوگ دنیا سے فوت ہو کے چلے جاتے ہیں، کوئی شہادت لے کے چلا جاتا ہے، کوئی طبی موت لے کے چلے جاتے ہیں، لیکن جن لوگوں کا ایک قومی وسیع نظریاتی فکری سوچ ہوتا ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتی، ایک کے بعد ایک اٹھ کے اس فلیگ کو، اس سوچ کو، ایک نظریہ کو لے کے آگے بڑھتے ہیں، کبھی احمد نواز کی شکل میں، کبھی فقیر محمد کی شکل میں، کئی رؤوف کی شکل میں، کئی اختر کی شکل میں، وہ لے کے آگے بڑھتے ہیں۔ اس ملک میں قومیتوں کا جو بنیادی سوال ہے وہ ابھی تک حل نہیں ہوا ہے۔ یہی سوال شروع سے لے کر آج تک اس پہ لوگ لڑتے رہے۔ یہ سوال 74 سال کے بعد بھی آج تک حل نہیں ہوا۔ اقتدار کے مالکوں نے، یہاں کے حکمرانوں نے وہ صلاحیت پیدا نہیں کی جو اس سوال کو حل کرے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ 74 سال بعد سب لوگ ایک پاکستانی ہو کے ابھرنے کی کوشش کریں، لیکن آج بھی
سندھی سندھی ہے، بلوچ بلوچ ہے، پشتون پشتون ہے، اور پنجابی پنجابی ہے۔ اس لیے یہ وہ نابرابری، استثالی جو سسٹم تھا، اس کو مزید ایک مشین کی طرح، ایک چکی کی طرح وہ چلاتے رہے ہیں، اور اب تک وہی چکی کے ساتھ وہ لگے ہوئے ہیں، اس کو چلانا چاہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ابھی بس کریں اس کو۔ تاریخ، بدلتی ہوئی حالات، افغانستان کے حالات، بین الاقوامی حالات آج یہ ثابت کر رہے ہیں کہ جو قومیں زندہ رہنی چاہتی ہیں ان میں فرسٹ یونٹی انتہائی ضروری ہے۔ ابھی مزید لوگوں کو استثالی نظام، نابرابری، ناانصافی، محرومیوں کا سمندر بنا کے آپ ان کو اپنے ساتھ ملا نہیں سکتے ہیں۔ اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ کسی کو غدار کا لقب نہ دیں، اس کی سوچ کو جانچیں، پرکھیں کہ آنے والے وقت میں یہ سوچ اس ملک کے لیے، اس سرزمین کے لیے، اس باؤنڈری کے لیے کتنی اہم ہے۔ لوگ اپنے بزرگوں سے، دانشوروں سے، ادیبوں سے، سیاستدانوں سے سیکھتے ہیں، اسی لیے تھنک ٹینکس مختلف ملکوں میں بنائے جاتے ہیں۔ ان کی آراء، ان کی فلسفہ، ان کی سوچ سے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں، اپنی معاشی، معاشرتی، سیاسی نظام کو تشکیل دینے کے لیے ایک بہتر سے بہتر عمل کو لے کے آگے بڑھتے ہیں۔ لیکن یہاں کیا ہوا کہ قوموں کی وسائل پہ قبضہ کرنا، نوآبادیاتی طرز حکمرانی چلانا، یہ عمل فیڈریشن کے صحت کے لیے اچھی نہیں ہے۔ ایک صحت مند فیڈریشن کے لیے ضروری ہے کہ تمام اکائیوں کو ساتھ لے کے ایک مضبوط فیڈریشن کا تصور اپنا کے آگے بڑھے۔ یہی اس ملک کی مستقبل کا راز ہے۔ ہم اپنے ہر چیز کو نیشنل لیول پہ دیکھیں، ہمارے ہر ادارے کو نیشنل کا لیبل لگنا چاہیے، محدود مقاصد کے لیے ایک مخصوص گروہ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے نہیں ہونے چاہیے۔ آج اگر بلوچستان کے دور دراز علاقوں میں لوگ کہتے ہیں کہ پانی کے لیے ہم ترس رہے ہیں، یہ ذمہ داری بے شک میں فلور پہ بول رہا ہوں، میری ذمہ داری ہے، لیکن وسائل کی جو تقسیم ہے اگر وہ غیر منصفانہ ہو تو یہاں تو روزانہ سردار عطا اللہ جیسے لوگ پیدا ہوں گے اور اپنی آواز بلند کرتے رہیں گے۔ اس آواز کو آپ بندوق کی نوک سے دبا نہیں سکتے۔ افغانستان میں کتنے بندوق چلی، امریکہ نے کتنے بندوق چلائے، امریکہ نے کتنے اپنی ٹینک، اپنی ڈرون کے ذریعے کتنے حملے کیے۔ آخر کار افغانستان میں وہی لوگ رہے جن کی آباء و اجداد وہاں زندگی گزار رہے ہیں، چاہے ان کو طالبان کا نام دے دیں، پشتون کا نام دے دیں، وہاں کے سرزمین کا عام لوگوں کی نام دے دیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ آج سردار عطا اللہ کی ایک نام، ایک شخصیت اس لیے بنا، ہر بندے اس کے لیے اس لیے بول رہے ہیں نہ، تو سردار عطا اللہ کے ایج کے لوگ تو روزانہ مر رہے ہیں بلوچستان میں، 92 سال کے، 80 سال کے لوگ تو روزانہ دفن ہو رہے ہیں، روزانہ مر رہے ہیں۔ ہر قبرستان میں کل بھی مرے، کل مریں گے، پرسوں مر گئے، 2 مہینے پہلے مر گئے، لیکن سردار عطا اللہ کے فوتگی گو کہ طبی اس کی فوتگی موت تھی، لیکن ہر گھر کو پریشان، غمزدہ کیوں کیا؟ کیونکہ سردار عطا اللہ کا سوچ صرف وڈ کے چند گھروں کے لیے نہیں تھا، پورے بلوچستان کے عوام اور اس کے ساتھ پاکستان کے تمام مظلوم اقوام کے جو اس وقت استحصال کے زد میں ہیں اور اس زمانے میں بھی تھے، ان کی آواز بن کے کبھی اسلام آباد میں بولتے رہے،
کبھی باہر ملک میں بولتے رہے، کبھی بلوچستان کے پہاڑوں میں بولتے رہے، کبھی میدانوں میں بولتے رہے، لیکن اس کی آواز استحصال کے خلاف، ناانصافی کے خلاف، اور ایک سچ اور ایک بہتر رائے تھی اس ملک کے حکمرانوں کے لیے۔ لیکن جب اسے رائے کو نظر انداز کیا جاتا ہے تو اس کے نقصانات اس ملک کے پورا مجموعی طور پہ جو ڈھانچہ ہے، جو اس کی صحت ہے، اس پہ پڑیں گے۔ یہ ملک ہم سب کا ہے۔ اگر ہمارا ملک ہے یہ، تو اس کی جو غلط پالیسیاں ہیں تو ہمیں بولنا سے کوئی نہیں روک سکتے۔ صرف ایک طبقے کے لیے نہیں ہے کہ ہم نے ڈیزائن کیا ہے، ہمارا ہے اور ہم اس کو چلاتے ہیں، باقی جس کی کوئی رائے ہوتی ہے وہ رائے کو نظر انداز کریں۔ نہیں، ہم اس ملک کے شریف شہری ہیں، جو آئین نے جو ہمیں حقوق دیے، اس حقوق کی پاسبانی کی خاطر ہم آخری وقت تک بولتے رہیں گے۔ اور اس آواز کو جہاں سے سچائی، انصاف کا، برابری کا، حقوق کا جہاں کہیں سے آواز اٹھے گی، اس آواز کے ساتھ قدم بہ قدم ہو کے، شولڈر بائی شولڈر، شانہ بہ شانہ ہو کے ہم آگے بڑھیں گے۔ یہی آواز یہاں بھی گونج رہی تھی، اس فلور پہ وہ بھی تھے۔ آج جو ہم بلوچستان کی محرومی کی بات کرتے ہیں، آج جو بلوچستان میں ایجوکیشن کی، ہیلتھ کی، صاف پانی کی، روڈز کی جو ہم باتیں کرتے ہیں، یہی آواز اس اسمبلی کے فلور پہ 70 سال سے گونج رہی ہے۔ سننے والا کوئی ہے نہیں۔ اگر ہے محدود مقاصد کی خاطر، اور اس ملک کا مستقبل جمہوریت ہے، ٹھپا ماری نہیں ہے۔ عوام کی مینڈیٹ کی احترام کیا جائے۔ وہ لوگ جو زندہ ہیں، جن کو آپ نے ایک شناختی کارڈ دی ہے اس ملک کا، اس کو وہ صحیح جب استعمال کریں گے، اس کارڈ کا جو رائے ہوتی ہے، احترام ہوتی ہے، جو مینڈیٹ ہوتی ہے، وہ فرنچائز کو آپ احترام کے ساتھ قبول کریں۔ یہ کہاں کا اصول ہے؟ پنجگور میں نیشنل اسمبلی ہم نے جیتا، 21,000 اونٹ BNP عوامی کے کیپٹن حنیف نے لیے تھے، اور ایسے بندے کو لے کے آئے جس کا 75 پولنگ اسٹیشنوں میں جس کا کوئی ایجنٹ ہی نہیں تھا۔ کیوں کر رہے اس ملک کے ساتھ ایسے؟ ہمیں حق ہے کہ ہم پوچھیں، کیوں کر رہے اس ملک کے ساتھ ایسے؟ ہمیں کیوں مایوسی اور دیوار پہ دقت دے رہے ہیں آپ؟ ہم کہتے ہیں ملک کے حصے ہیں، ہم ملک کو بنانا چاہتے ہیں، اس کے حصے ہوئے، ہم ایک بہتر ایجوکیشن کے ماحول پیدا کرنا چاہتے ہیں، ایک ہیلتھ کا بہتر نظام پیدا کرنا چاہتے ہیں، معاشی بہتر ایک پالیسی دینا چاہتے ہیں۔ نہیں، ایسے انگوٹھا چاپوں کو وہاں جا کے اسمبلی میں بٹھاؤ جو اپنے نام تک نہیں جاتے ہیں، وہ پالیسی کیا بناتے ہیں؟ تو اس ملک کا بین الاقوامی طور پہ کیا پوزیشن رہے گی؟ یہی جو چیخ ہم رہے ہیں، یہی چیخ تو آج سے 40 سال پہلے سردار عطا اللہ مینگل کی آواز بھی تھی، لیکن یہ آواز تو بند تو نہیں ہوگا۔ اس لیے ہم سمجھتے ہیں مصنوعی طریقے سے آکسیجن کے ذریعے سے چیزوں کو چلانے کی ضرورت کوئی نہیں ہے۔ اس نیچر کو چھوڑیں کہ صاف ہوا کے ساتھ لوگ سانس لے لیں۔ یہ آکسیجن کی سلنڈر سے کوئی چل نہیں سکتا ہے۔ 10 دن کے لیے چل سکتے ہیں، 1 مہینے کے لیے چل سکتے ہیں، ایک طویل دور کے لیے نہیں چل سکتے ہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ نیچر کے جو قانون ہے، ازل کا جو قانون ہے، اس قانون کو فالو کیا جائے۔ اور وہ قانون یہ ہے کہ استحصالی نظام میں مزید کوئی لوگ رہ نہیں سکتا۔ وہ قانون یہ ہے کہ لوگوں کی جو بنیادی فنڈامنٹل رائٹس ہیں ان کو دینا ہوگا، تاکہ یہاں ایک ایسی ماحول پیدا ہو جس سے ہم سب لوگ یہ کہیں کہ یہ ملک ہمارا ہے۔ وہ لوگ یہ پالیسی بنائیں جو پالیسی میکر ہیں،
جو پالیسی میکر اداروں میں بیٹھتے ہیں، جو پالیسی بناتے ہیں، آج پورے مکران میں ایک عجیب سا سما پیدا کیا گیا ہے بارڈر کے حوالے سے۔ ہم نے ہر وقت یہاں کیا کہ گناہ کیا ہے، لوگوں کو روزگار چاہیے لوگوں کو، تو لیکن اس پہ تو کوئی عمل درآمد نہیں ہو رہی ہے۔ سنتے ہیں، عمل نہیں کر رہے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ مکران میں جہاں کہیں سے 35 لاکھ لوگ اس بارڈر سے وابستہ ہیں، ان کو جینے کا حق دو۔ یہ بارڈر کو ایک پالیسی کے تحت اس طریقے سے آگے بڑھاؤ جہاں سے لوگوں کی ہزاروں سال جو وابستگی تھی، جو ذریعہ معاش کا ایک ذریعہ تھا، یہ اس کو کم از کم اس حد تک سیل نہ کیا جائے جہاں سے لوگ احساس محرومی میں۔ اب اس بلوچستان میں جب آج ہی میں کھڑا ہوں آپ کے سامنے، ایک آئی جی وہاں سے آیا، اسلام آباد سے آئے، ڈی پی او وہاں پنجگور میں انہوں نے رکھا ہے۔ اس مہینے میں 20 لوگ مارے گئے ہیں، 20 لوگ۔ 3 دن پہلے میں گیا تھا پنجگور ایک پوتگی کے لیے، جو ہی میں کلات پہنچ گیا کہتے 3 بندے مارے گئے۔ کل میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوا تھا، فون آیا کہ خلیل سنجرانی مارا گیا، الہ الدین بھی مارا گیا۔ 30 لوگ اس مہینے میں مارے۔ میں نے اس فلور پہ کہا تھا کہ ڈی پی او کو وہاں سے نکال دیں۔ 25,000 لوگوں نے پنجگور میں ریلی نکالی اس ڈی پی او کے خلاف۔ ڈپٹی کمشنر نے بھی لکھا ہے، کمشنر نے بھی لکھا ہے، میں نے فلور پہ بھی بلایا، اور اسپیکر صاحب نے یہاں اپنے چیمبر پہ بھی آئی جی کو بلایا۔ آئی جی چاہتا ہے وہاں کیا؟ میں نے وہاں 21,000 اونٹ لی ہے، میری مینڈیٹ ہے، جب میں کہتا ہوں کہ یہ غلط ہے آپ کہتے ہیں صحیح ہے۔ یہی تو نظام ہے جس کے خلاف سردار عطا اللہ بولتے رہے۔ یہ کیا کوئی نوآبادیت ہے؟ بلوچستان کیا کوئی کالونی ہے کہ ایک بندہ اسلام آباد سے آئے اور یہاں کے جو لوگوں کی مینڈیٹ ہے اس کی تذلیل کرے؟ کیا وہ سنچری پورا کرنا چاہتا ہے پنجگور میں؟ لوگ روزانہ مرے، روزانہ لاش اٹھائیں؟ اس کو کیا؟ کیونکہ اس کے تو گھر کے رونقیں تو ختم نہیں ہوں گی نا، اس کو کیا درد ہے؟ پنجگور کے لوگ مرتے رہیں، ان کو کیا درد ہے؟ ہم سمجھتے ہیں جناب چیئرمین صاحب، سردار عطا اللہ اس پسماندہ استحصالی نظام سے جنم لینے والا ایک شخصیت تھا جس کی مشل، جس کی روشنی ہر گھروں میں تھی۔ وہ الگ بات ہے کہ ہم اس کی اس سوچ اور فکر پہ کتنا عمل کر سکتے ہیں، کہاں تک پہنچ سکتے ہیں اس پہ، وہ ایک الگ کہانی ہے، وہ ایک الگ سوچ ہے، الگ فلسفہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ توفیق بھی دے تاکہ ہم بلوچستان کے اس مظلوم لاچار عوام کی جو فریاد ہیں ان کو ہم اپنی دل میں لیں اور شعور میں بھی لیں، ان کو حاصل کرنے کی خاطر بلوچستان میں اتفاق ایک یونٹی پیدا کریں۔ جب تک بلوچستان میں اتحاد و یونٹی نہیں ہوگا، وہ لوگوں کو فائدہ ہوگا جو بلوچستان کی ترقی کے خلاف۔ آج سارے جتنے بھی پولیٹیکل پارٹی سب کی آئین میں بلوچستان کی حقوق کے بارے میں لکھا ہوا۔ شروع سے ہم سارے ان کی درس بھی پڑھتے ہیں کہ ہماری سیاسی اکابرین نے، ہماری سیاسی جو استاد تھے، جو انہوں نے ہمیں درس دیے، اس کا رستہ مشعل راہ یہ ہے، لیکن اس پہ کس حد تک ہم نے عمل کیے، آنے والے کس حد تک ہم عمل کریں گے؟ میں سمجھتا ہوں بلوچستان نیشنل پارٹی عوامی بلوچستان کے مظلوم لاچاروں کی آواز ہے۔ ہم بلوچستان کے ہر غریب، لاچار، مسکین اور استحصالی نظام کے لیے ناانصافی کے خلاف، نابرابری کے خلاف آخری وقت تک اپنا جادوجہد کریں گے۔ لیکن یہ اکیلا میرا جادوجہد اس مظلوم قوم کے لیے شاید وہ
صلہ نہ دے سکے، جس میں بلوچستان کے پشتون، بلوچ، ہزارہ، جو سیٹلر بھی ہیں جو مدتوں سے یہاں رہ رہے ہیں، یہ سب مل کے آج وقت بھی یہی آیا ہے کہ لوگوں کو سنو، ان کی درد کو سنو، ان کی مسائل حل کرو۔ گوادر بہت خوبصورت ہے، لیکن وہ گوادر اگر بلوچستان کے عوام کے لیے خوبصورت نہیں ہے، آپ اس کو بلوچستان کے عوام کے خلاف بدصورت دکھا رہے ہیں، اور اسلام آباد کے لیے گوادر خوبصورت نہیں ہوگا۔ جناب چیئرمین صاحب، اگر خوبصورتی ہوگی اس کی پہلے ثمرات مکران، گوادر، بلوچستان کے عوام کو ملنی چاہیے۔ یہاں کے جتنے بھی وسائل ہیں، اگر یہ وسائل صحیح پیمانے پہ بروئے کار لائے جائیں، بلوچستان میں ایسا کوئی ماں نہیں روئے گا جو کینسر کا پیشنٹ ہے اور وہ مر گیا۔ یہ درد مجھے محسوس ہو رہا ہے کیونکہ عوامی انڈومنٹ فنڈ میں جو کینسر کے پیشنٹ آتے ہیں، لیور کے پیشنٹ آتے ہیں، کڈنی کے پیشنٹ آتے ہیں، کس حد اور کس درد سے وہ گزر رہے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا، جتنے پولیٹیکل پارٹی یہاں آئے ہیں، اقتدار میں آئے گئے، ہم ابھی تک سب، میں تو اپنے آپ کو ملامت کرتا ہوں، ایک اچھا کینسر کا ہاسپٹل بنانے میں ہم ناکام رہے۔ وفاق نے تو نہیں بنایا، لیکن ہم بھی اس کے بنانے میں ناکام رہے۔ ایک شروعات ابھی ہو رہی ہے، اس گورنمنٹ نے، جام صاحب نے ایک تختی جا کے وہاں افتتاح بھی کی، شروعات ہو رہی ہے۔ اللہ کرے کہ یہ اس لوگوں کی جو بنیادی ضرورتیں، کینسر کے پیشنٹ جو ایک امید رکھتے ہیں، یہ اسی ہاسپٹل میں علاج ہوں، تک کہ ہم کراچی، لاہور، دوسرے جگہ ان کو نہ بھیج سکیں۔ یہ جو میری باتیں ہیں، کیونکہ آج تعزیتی ایک ریفرنس تھا قرارداد کی شکل میں، تو میں نے اس کو محدود اس لیے نہیں کیا کیونکہ سردار عطا اللہ ایک کتاب تھا، اس کے بہت سے معنی اور الفاظ اور فلسفہ تھا۔ اس فلسفہ کا جو ایک رخ تھا، وہ بلوچستان کے عوام اور بلوچستان کے عوام کی بنیادی جو حقوق تھے، وہ اسی کے بیس پہ 60 سال تک یہ کتاب پڑھتا رہا، پڑھاتا رہا، سکھاتا رہا، خود جو سیکھا دوسروں کو سکھاتا رہا، نوجوان نسل کو ایک مشعل راہ دکھایا، آنے والے لوگوں کو ایک مشعل راہ دکھایا۔ تو اس جادوجہد میں کامیابی اور ناکامیاں بھی ہوئی، بہت سے پیمانے پہ کامیابیاں ہوئی، بہت سے جگہ ناکامیاں ہوئی، لیکن مجھے ناکامیوں پہ اتنی پشیمانی نہیں ہے، اور کامیابی پہ اتنا بڑے پیمانے پہ میں خوش بھی نہیں ہوں، کیونکہ میں نے منزل نہیں پایا۔ اس منزل کو پانے کی خاطر اب بھی وقت ہے کہ ہم جادوجہد کریں، اب بھی وقت ہے کہ ہم یونٹی پیدا کریں، اب بھی وقت ہے کہ جمہوریت کی بالادستی، پارلیمنٹ کی بالادستی، عدلیہ کی آزادی کے لیے ہم جادوجہد کریں۔ یہاں تو ایسے قوتیں ہیں جو پارلیمنٹ کی بالادستی اچھی نہیں لگتی ہے، عدلیہ کی آزادی بھی اچھی نہیں لگتی ہے، لیکن یہ ملک 22 کروڑ عوام کا ملک ہے۔ یہاں وہ فیصلے ہونے چاہیے جو یہاں عوام کی جو سوچ ہے، جو عوام کی فکر ہے، جو بنیادی ضرورت ہیں۔ ہم آپس میں ایک ایسی ماحول کیوں پیدا کرنے میں ناکام رہے، جو ہماری بنیادی مسئلے تھے وہ ابھی جوں کے توں رہ گئے، آپس میں ہم لڑتے رہے۔ کوئی دانشور ہے لیکن اس نے اپنا فرض پورا نہیں کیا، کوئی ادیب ہے اس نے اپنا فرض پورا نہیں کیا، کوئی سیاستدان ہے اس نے اپنا فرض پورا، سارے چیز ادھورے اس لیے رہ گئے کہ جو عظیم مقاصد تھا، اس عظیم مقاصد پہ ہم ایک نہ ہو سکے۔
اور عظیم مقاصد ون ایجنڈا ہوتا ہے۔ بلوچستان کی ثقافت، بلوچستان کی سیم و سرحدات، بلوچستان کو استحصال سے پاک ایک بہتر صحیح ماحول دینے کے لیے اور اپنے قومی شناخت جو ہماری ہے اس پہ کمپرومائز نہیں ہونی چاہیے۔ بلوچستان کے عوام اس وقت زندہ رہ سکتے ہیں سیاسی طور پہ، معاشی طور پہ، جو ان کی قومی شناخت ہے اس پہ کمپرومائز نہیں ہونی چاہیے۔ اس کو ہر جگہ پہ اس کی دفاع، اس کو پروٹیکٹ ہمیں کرنا ہے، اپنی زبان کی، اپنی ثقافت کی، اپنی یہ جو زمین کے نیچے ہوئے ہماری دولت ہے، لوٹ کسوٹ کا جو ایک سلسلہ ہے، اس کو بند کرنے کی خاطر ایک بہتر میکینزم کے طور پہ ہم چیزوں کو لے کے آگے بڑھیں۔